اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کسی بادشاہ کا مقرب اور وفادار تھا، اس وجہ سے وہ کافی اہم تھا۔ وہ جب بھی بادشاہ کی محفل میں بیٹھتا تو عموماً یہ ضرب مثل بیان کرتا: اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ درباریوں میں سے ایک شخص کو اس کے ساتھ بیع تھا، خوامخواہ کا حسد۔ اس کی پوری خواہش تھی کہ یہ بادشاہ کا مقرب نہ رہے اور کسی طرح اسے بادشاہ سے بدزن کر دیا جائے۔ اس نے کئی کوششیں کی مگر ناکام رہا۔ چنانچہ اس نے ایک چال چلی۔ ایک مرتبہ موقع پا کر اس نے بادشاہ کو بتایا: یہ شخص آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، آپ کے جوتے تک اٹھاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ آپ کا دشمن ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے نہایت گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ بولا: تمہارے اس الزام کا ثبوت کیا ہے اور اس الزام کی تصدیق کیسے ہوگی؟ حاسد بولا: آپ اس شخص کو شام کے وقت بلوائیں اور اپنے قریب کریں، آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ وہ فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کی بدبو نہ سونگھ سکے۔ بادشاہ نے کہا: تم جاؤ، ہم خود اس کی تصدیق کریں گے۔ وہ حاسد بادشاہ کی مسجد سے نکل کر سیدھا اس آدمی کے پاس گیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ اس شخص کو حاسد کے حسد اور چال کا قطعاً علم نہ تھا، وہ تو اسے دوست ہی سمجھتا تھا اور یوں بھی اس کے تعلقات سب کے ساتھ اچھے تھے۔ حاسد نے اسے کھانا کھلایا جس میں لہسن شامل تھا۔ کھانے کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ چلنے لگا تو اس نے اس کے جوتے پکڑ لیے اور ساتھ ہی اپنی عادت کے مطابق بولا: اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا: ذرا میرے قریب آؤ۔ جب وہ بادشاہ کے قریب ہوا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مبادہ بادشاہ اس کے منہ سے لہسن کی بدبو نہ سونگھ لے۔ بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میرے درباری نے بلا شبہ اس کے بارے میں درست ہی بیان دیا تھا۔ اس واقعے کے راوی بکر بن عبداللہ المزنی بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزا اور سزا لکھتا تھا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ شخص میرا مخلص نہیں بلکہ اندر سے میرا مخالف ہے تو اس نے ایک تحریر اپنے چیف سیکرٹری کو لکھی جس کا مضمون یہ تھا: جب اس تحریر کا حامل تمہارے پاس آئے تو اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی کھال اتار دو اور اس میں بھس بھر کر میرے پاس بھجوا دو۔ بادشاہ نے اس شخص کو یہ خط دیا اور کہا: اسے چیف سیکرٹری کے پاس لے جاؤ۔ وہ اس خط کو لے کر دربار سے باہر آیا تو اس کو وہی حاسد ملا۔ حاسد نے اس خط کو دیکھا تو پوچھا: ارے یہ تمہارے پاس کیسا خط ہے؟ ذرا مجھے دکھاؤ۔ اس نے کہا: بادشاہ نے مجھے صلح کے طور پر یہ انعام دیا ہے۔ اس حاسد نے اصرار کیا: خط مجھے دے دو۔ اس شخص نے کہا: یہ رہا خط، یہ تمہارا ہو گیا۔ اس نے خط لیا اور خوشی خوشی چیف سیکرٹری کے پاس جا پہنچا۔ اس نے خط کو کھولا تو کہنے لگا: اس خط میں لکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر بادشاہ کے پاس بھجواؤں۔ وہ حاسد بولا: نہیں نہیں، یہ خط میرے لیے نہیں ہے بلکہ میرے فلاح دوست کا ہے، غلطی سے میں نے لے لیا ہے۔ چیف سیکرٹری بولا: دیکھو، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے،
خط میں واضح طور پر ہدایات ہے کہ جو بھی اس کا حامل ہے اس کو قتل کر کے اس کی کھال میں بھس بھر دو۔ اس نے بڑا وویلا کیا کہ ایک مرتبہ مجھے بادشاہ کے پاس جانے کا موقع دو، یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ چیف سیکرٹری بولا، اس خط کے حصول کے بعد تمہارے پاس واپسی کی کوئی صورت نہیں اور اب موت تمہارا مقدر ہے۔ چنانچہ چیف سیکرٹری نے اس کو قتل کروایا اور حسب ہدایات اس کی لاش بادشاہ کے پاس بھجوا دی۔ وہ شخص جو بادشاہ کا مقرب تھا اپنی عادت کے مطابق دربار میں پہنچا اور اتفاق سے اپنی عادت کے مطابق اس نے وہ ضرب مثل بادشاہ کے سامنے دہرائی۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا، میرے خط کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، جب میں آپ کا خط لے کر نکلا تو مجھے فلاں شخص ملا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ یہ خط اس کو دے دوں، چنانچہ میں نے خط اس کو بخش دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اس شخص نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا، حاشا وکلا، میں تو ایسی بات کبھی نہیں کی، میں نے تو ایسی بات کبھی نہیں کی۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، کل جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس شخص نے مجھے کھانے کی دعوت دی جس نے مجھے خوب لہسن کھلایا۔ میں نے ہاتھ اس لیے منہ پر رکھا تھا کہ کہیں آپ کو اس ناگوار بدبو سے تکلیف نہ ہو۔ بادشاہ کہنے لگا، تم سچ اور درست کہتے ہو، اپنی ڈیوٹی پر واپس چلے جاؤ۔ تمہارا قول درست تھا کہ برائی کرنے والا اپنے کرتوت کا مزہ از خود چکھ لیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں چاہ کن لا چاہ درپیش، یعنی کنواں کھودنے والا خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ بے شک یہ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے اور ہم لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور ایک عبرت بھی ہے۔ حسد ایک بہت برا گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حسد جیسے گناہ سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایک سی ہدایت دے کہ ہم کبھی کسی سے حسد نہ کریں اور اپنے رب کے دیے ہوئے پر شکر گزار رہیں۔ آمین۔